اگر آخرت میں وہ نجات چاہتا ہے تب بھی وہ میرے حسین کے دروازے پر ہے۔ کیا تم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں نہیں ہو؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کر کہا، اے میرے پیارے اصحاب، ہاں ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن تم نہیں جانتے میرا حسین سب سے زیادہ مضبوط نجات کی کشتی ہے۔ سلامت رہے، میرا حسین سب سے زیادہ مضبوط نجات کی کشتی ہے۔ خداوند عالم نے بہت سے فضائل، بہت سے کمالات ہر امام کو عطا کیے ہیں، لیکن چند کمالات اور چند خصوصیات خداوند عالم نے مولا حسین کو عطا کی ہیں، وہ ائمہ میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ حالانکہ بعض خصوصیات مشترک ہیں۔ مولا امام حسن مجتبی امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، اور امام حسین کے بھی، مولا حسین کے بھی امام حسن مجتبی امام ہیں، اور دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں۔ دونوں شہزادے جناب سیدہ کے فرزند ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی اسی طرح، نانا پیغمبر اسلام اسی طرح، جناب ابو طالب دادا، یعنی بعض کمالات مشترک ہیں، لیکن بعض خصوصیات پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض خصوصیات اللہ نے میرے جد حسین کو ایسی عطا کی ہے جو ہم میں سے کسی کو عطا نہیں، ہم میں سے کسی کو عطا نہیں۔ سب میں نہیں بیان کروں گا، وقت اتنا نہیں ہے، میرے دوست بیٹھے ہیں، شاید انہوں نے پڑھنا ہوگا، تو ذاکر صاحب بھی ہیں، بس دو چار باتیں عرض کر کے میں آپ کی ذہنتوں کو تمام کرتا ہوں۔ مولا کی فضیلتیں، سب سے پہلی فضیلت، سب سے پہلا کمال جو اللہ نے مولا حسین کو عطا کیا ہے، باقی کسی کو عطا نہیں کیا، اللہ نے امامت نسل حسین میں رکھی ہے۔ امامت نسل حسین میں رکھی ہے، حالانکہ یہ منصب امامت والا انبیاء نے مانگ کے لیا ہے، انبیاء نے مانگ کر لیا ہے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم، قرآن مجید کی آیت ہے، حضرت ابراہیم نے یہ منصب امامت خداوند عالم سے مانگ کے لیا ہے، لیکن خداوند عالم نے ایسے نہیں عطا کیا۔ کہا اے میرے پیارے ابراہیم، پہلے تمہیں امتحان دینا پڑے گا، تمہیں پہلے امتحان دینا پڑے گا۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا عبد بنایا۔ کیا بنایا؟ عبد بنایا۔ عبد بنانے پہ امتحان نہیں لیا، عبد بنانے پہ امتحان نہیں لیا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو نبی بنایا۔ کیا بنایا؟ نبی۔ نبوت پہ خداوند عالم نے امتحان نہیں لیا،
اس کے بعد خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ انبیاء میں سے جسے اپنا خلیل بنایا ہے اسے حضرت ابراہیم کہتے ہیں۔ خلیل بنایا، خلیل پہ امتحان نہیں لیا۔ حضرت ابراہیم یہاں پہ رکے نہیں ہیں، یہاں پہ رکے نہیں ہیں۔ کہا میرے اللہ میں چاہتا ہوں کہ منصب امامت بھی مجھے عطا کر، منصب امامت بھی مجھے عطا کر۔ خداوند عالم نے کہا اے میرے پیارے ابراہیم اگر منصب امامت لینا ہے تو پہلے امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ تجھے میں نے اس لائق سمجھا ہے، پہلے تمام عہدے تجھے عطا کر دیے ہیں۔ عبد بنایا امتحان نہیں لیا، نبی بنایا امتحان نہیں لیا، اپنا خلیل بنایا امتحان نہیں لیا۔ اے میرے پیارے نبی ابراہیم اگر تجھے امامت چاہیے، عہدہ امامت چاہیے تو پھر پہلے امتحان دے، امتحان میں کامیاب ہوں گے تو پھر منصب امامت ملے گا۔ خدا سلامت رکھے، پھر منصب امامت ملے گا۔ اچھا حضرت ابراہیم کو امتحان سے گزرنا پڑا۔ اس وقت کے جو باطل بادشاہ تھا، بہت بڑی آگ کا، وہ آپ سنا ہوا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کا جو امتحان لیا وہ آگ کا امتحان لیا، آگ کے اندر پھینک کر۔ جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے نا تو خداوند عالم نے کہا میرے پیارے خلیل ابراہیم اب تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اب میں تجھے منصب امامت عطا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم یہاں پہ رکے نہیں ہیں، کہا کہ میرے اللہ اس منصب امامت کو، اس عہدہ امامت کو میری ذریت میں بھی رکھ، میری ذریت میں بھی رکھ۔ خداوند عالم نے کہا ابراہیم تیری اولاد میں سے جو نافرمان ہوگا، سرکش ہوگا، اس کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اے مومنین کرام، جد الانبیاء حضرت ابراہیم کو عہدہ امامت امتحان کے بعد ملا، اور جب اپنی اولاد کے لیے انہوں نے اس عہدہ کو طلب کیا، خداوند عالم نے کہا تیری اولاد میں سے جو سرکش ہوگی، جو باغی ہوگی، اس وقت اس تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ اے شیعہ تجھے یہ فخر ہے کہ خداوند عالم نے بن مانگے مولا حسین کو عہدہ امامت عطا فرمایا، امتحان نہیں لیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ تقاضا نہیں کیا کہ میرے اللہ عہدہ امامت کو میری ذریت میں رکھ، بلکہ خداوند عالم نے بغیر امتحان کے مولا حسین کو عہدہ امامت عطا فرمایا، اور بغیر تقاضے کے خداوند عالم نے مولا حسین کی نسل میں عہدہ امامت کو رکھا۔ نبیوں کو یہ عہدہ امتحان کے بعد، تیرے اور میرے امام کو امتحان بعد میں، لیکن عہدہ امامت پہلے۔ اللہ نے مولا حسین نے تقاضا نہیں کیا میرے اللہ نسل امامت کو میری ذریت میں رکھ، کوئی تقاضا نہیں کیا، بغیر امتحان کے۔ ادھر حضرت ابراہیم کو یہ کہا میری ذریت میں امامت کو رکھ، تو خداوند عالم نے کہا تیری آل میں سے جو باغی ہوگا۔ ادھر مظلوم کربلا نے طلب بھی نہیں کیا، خداوند عالم نے مولا حسین کو یہ بھی نہیں کہا کہ تیری اولاد میں سے کوئی باغی ہو۔ خداوند عالم نے کوئی قید نہیں لگائی، بغیر قید کے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ میرے جد مولا حسین کی ذریت میں خداوند عالم نے منصب امامت کو رکھ دیا۔ بس دوسری فضیلت بیان کر کے آپ کی ذہن کو تمام کرتا ہوں۔ دوسری فضیلت خداوند عالم نے جو مولا حسین کو عطا کی ہے وہ یہ ہے، پانچویں امام فرماتے ہیں
کہ آپ دعا مانگے، ماڑی شاہ صغیرہ کے امام بارگاہ میں بیٹھ کر مانگے، مسجد میں بیٹھ کر مانگے، گھر میں مانگے، آپ کسی مقدس جگہ پہ چلے جائیں دعا مانگے، آپ کی دعا قبول نہ ہو، آپ بیت اللہ میں چلے جائیں، بیت اللہ میں آپ کی دعا قبول نہ ہو، مسجد نبی میں چلے جائیں، مینا میں چلے جائیں، عرفات میں چلے جائیں، مشہد مقدس میں چلے جائیں، نجف اشرف میں چلے جائیں، کہیں پر بھی اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو تو پانچویں امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے یہ فضیلت، یہ کمال میرے جد حسین کو عطا کیا ہے کہ ہم کربلا کو اللہ چلے جائیں اور حائر حسینی کے نیچے کھڑے ہو کر وہ جو مولا امام حسین کا گنبد ہے اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں، مولا کی ذریعہ اقدس کو ان کی جالیاں پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، کہیں پر آپ کی دعا قبول نہ ہو، ہر کہیں سے آپ رد ہو جائیں تو میرے جد حسین کے مرکز میں چلے جائیں اور اس حائر حسینی کے نیچے کھڑے ہو کر مظلوم کربلا کی جالیوں کو پکڑ کر مولا کے حرم میں آپ جو دعا مانگے خداوند عالم آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ کہیں پر بھی آپ چلے جائیں آپ کی دعا قبول نہ ہو تو پانچویں فرماتے ہیں کربلا چلے جائیں، حائر حسینی کے نیچے میرے جد حسین کی جالیوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں اور جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ کمالات، یہ فضائل کسی اور امام کو اللہ نے عطا نہیں کیے، بس عزادارو وہی حسین کہ جس کو اتنے کمالات اللہ کے رسول نے عطا کیے، کبھی اپنی گود میں بٹھا کر اپنے اصحاب کے سامنے تعارف کرواتے تھے کہ یہ میرا حسین ہے، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا اسے پہچان لے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعض اصحاب کو بھی کہا، ان میں سے ایک انس بن حارث ہیں، جن کو کہا کہ اس وقت تو زندہ ہوگا جب میرے بیٹے پہ وقت آئے گا نا، اس کو نصرت کی ضرورت ہو، اے میرے صحابہ اس کی نصرت کرنا، اس کی نصرت کرنا۔ بس اسی صحابی کے بارے میں میں تھوڑا سا تذکرہ کر کے آپ کی ذہنتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ کربلا کے اندر جو سب سے ضعیف صحابی تھے نا وہ انس بن حارث ہیں، سب سے زیادہ ضعیف۔ اب خود اندازہ لگا لیں، ہمارے خطباء تو کہتے ہیں نا کہ حبیب ابن مظاہر ہیں، حبیب ابن مظاہر یہ سب سے زیادہ بوڑھے تھے، لیکن اگر آپ مشاہدہ کریں، تاریخیں اٹھا کر دیکھیں، ان کی سلسلے کا اگر ان کی عمر کا اندازہ لگائیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے سن رسیدہ انس بن حارث ہیں۔ بعض نے انس بن حارث لکھا ہے، بعض نے حارث بن انس لکھا ہے، اس طرح بہرحال نام میں کوئی ہے، جو بھی ہے انس بن حارث۔ جب یہ میدان کربلا میں جب تمام اصحاب مولا کے اوپر اپنی جان نچھاور کر گئے نا، آخر میں یہ بوڑھا صحابی آتا ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جیسے تیر کا کمان ہوتی ہے نا اس طرح کمر جھکی ہوئی تھی، اس کی یہ پلکیں اس کی آنکھوں پر لٹکی ہوئی تھی۔ یہ صحابی مولا کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی۔ مولا نے کہا اے انس بن حارث تیرے اوپر جہاد ساکت ہے، تیرے اوپر جہاد ساکت ہے، تو بوڑھا ہے، ضعیف ہو چکا ہے، تیری کمر جھکی ہوئی ہے، تو کیا لڑے گا؟ مولا اس کا امتحان لینا چاہ رہے تھے۔ یہ روتا ہوا واپس چلا گیا خیمے میں، اس کے ساتھ اس کی زوجہ بھی تھی، وہ بھی بوڑھی تھی۔ صاحب مقتل لکھتا ہے اس کے پاس 2 چادریں تھیں، اس کے پاس 2 چادریں تھیں۔ اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ میں اپنی کمر سیدھی کرتا ہوں، ایک چادر کس کے میری کمر کے ساتھ باندھ دو، ایک چادر کمر کے ساتھ کس کے باندھ دو، اور دوسرا میں اپنی یہ پلکیں اوپر کرتا ہوں اپنے ہاتھوں سے،
دوسری چادر یہاں پہ پٹی باندھ دو تاکہ یہ میری پلکیں اوپر ہو جائے، میری آنکھوں پہ نہ آئے۔ اب جب اس کی پلکیں اوپر ہو گئی نا، قربان جاؤں کربلا کے ان اصحاب پہ جو اس انداز سے مظلوم کربلا پر اپنی جان کو نچھاور کر رہے ہیں۔ اب کچھ کمر سیدھی ہو گئی، ان کی آنکھوں کی پلکیں جو ہے وہ بھی اوپر ہو گئی۔ اب یہ اپنے خیمے سے چلے، اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ میرے حق میں دعا کریں، میرے مولا مجھے قبول کر لیں، میرے حق میں دعا کریں، میرے مولا مجھے قبول کر لیں۔ دوسری مرتبہ میں جا رہا ہوں، مولا نے کہا تھا تیری کمر جھکی ہوئی ہے، تیری پلکیں جو ہیں وہ تیری آنکھوں پہ آئی ہوئی ہیں، اب وہ پلکیں بھی اوپر ہو گئی ہیں، کمر بھی کچھ سیدھی ہو گئی ہے، مجھے نظر بھی آتا ہے، اب میں کچھ نہ کچھ لڑ سکتا ہوں۔ اب جب دوسری مرتبہ یہ گیا نا مولا کے سامنے، مولا اب مجھے دیکھیں، اب مولا میدان میں لڑ سکتا ہوں، اب میدان میں لڑ سکتا ہوں۔ مولا نے اس کو سینے سے لگایا، لگا کے مظلوم میں کربلا کی آنکھیں نہیں تھی، سامان کے بادل تھے، کہا اے انس بن حارث میں تو تیرا جذبہ دیکھنا چاہتا تھا، اے انس بن حارث تو وہ صحابی ہے کہ جس کے بارے میں میرے نانا نے وصیت کی تھی، یہ صحابی ہوگا جب اے حسین تیرے اوپر وقت آئے گا یہ تیری نصرت کرے گا۔ اے میرے بابا کے صحابی، اے میرے نانا کے صحابی، اے انس بن حارث میں تیری جرأت پہ قربان جاؤں، میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ اے انس بن حارث تو میدان کی طرف جا، جب تو زین سے اترے گا نا رہتی دنیا تک دنیا یاد کرے گی تو کوئی پیغمبر اسلام کا صحابی میدان میں گیا تھا اور زینے گھوڑے کی زین سے اترا تھا اور حجت خدا حسین اس کی لاش پہ آیا تھا اور اس کے سارے اقدس کو اپنی گود میں رکھا تھا۔ اللہ رحمت اللہ علیہ الظالمین فصل الذین ظلموا وینقلب